نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش اور سن وفات کیا تھا؟ امام طحاوی علم حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام تھے، اوسع بالعلم تھے۔ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء، متکلمین، مفسرین، بلکہ اوسع درجے کے علماء آپ کے شاگرد ہوئے، جن کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ آپ کے سن پیدائش میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ مورخ ابن خلقان نے آپ کی پیدائش 238 میں بیان کی ہے۔ حافظ ابن عساکر بروایت ابن یونس بیان کرتے ہیں کہ امام طحاوی کی پیدائش 239 میں ہوئی۔ علامہ ذہبی نے دوسرے قول کو صحیح قرار دیا ہے، مگر علامہ عینی فرماتے ہیں کہ امام طحاوی کی پیدائش 229 میں ہوئی۔ یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ ابو سعید بن یوسف کا بیان ہے کہ امام طحاوی نے فرمایا کہ میری پیدائش 229 میں ربیع اول میں کی 10 تاریخ کو شب یکشنبہ میں ہوئی، اور وفات ماہ ذی قعدہ کی چاند رات شب جمعرات 331 میں ہوئی۔ آپ کی قبر شریف قراحہ میں ہے۔ حوالہ اس کا ہے احوال المصنفین۔ گزشتہ دور کے بادشاہوں کے کیا القابات تھے؟ کون سا ملک کا بادشاہ کن القابات سے پکارا جاتا تھا؟ تو پوری دنیا کا تو علم نہیں، البتہ چند ذیل میں درج کیا جاتا ہے کہ فارس کا مطلب ہے ایران، کہ فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا۔ ترکستان کے بادشاہ کا لقب خاقان ہوا کرتا تھا۔ ملک حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ مصر کے بادشاہ کا لقب عزیز اور فرعون بھی ہوتا تھا، اور حمیر کے بادشاہ کا لقب تبا ہوتا تھا۔ ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ چین کے بادشاہ کا لقب فغفور ہوتا تھا۔ رنجیوں یعنی حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ یونان کے بادشاہوں کا لقب بطلیمون ہوتا تھا۔ یہودیوں کے بادشاہوں کا لقب قیتون یا ماتح ہوتا تھا۔ بربر جو مغربی افریقہ کی ایک قوم ہے، ان کے بادشاہ کا لقب جالوت ہوتا تھا۔ صائبہ یعنی نصارہ کا ایک فرقہ ہے، ان کے بادشاہوں کا لقب نمرود ہوتا تھا۔ یمن کے بادشاہ کا لقب تبع ہوتا تھا۔ فرغانہ کے بادشاہ کا لقب اخشید ہوتا تھا۔ عرب کے بادشاہ کا لقب عجیم ہوتا تھا۔ افریقہ کے بادشاہوں کا لقب خبر جبیر ہوتا تھا۔ خلات کے بادشاہ کا لقب شہر مان اور سنفور ہوتا تھا۔ ثقالبہ کے بادشاہ کا لقب ماجدہ ہوتا تھا۔ الحرمن کا بادشاہ کا لقب تغفور ہوتا تھا۔ الحرز کا بادشاہ کا لقب طبیل ہوتا تھا۔ النبوہ کے بادشاہ کا لقب کابل ہوتا تھا۔ الاجات کے بادشاہ کا لقب خداوند ہوتا تھا۔ اب یہاں کچھ معلومات موجودہ سائنسی کچھ چیزوں سے ہے۔ مثلا ریڈیو کا ایجاد کرنے والا کون تھا؟ تو ریڈیو کا ایجاد کرنے والا مارکونی تھا۔ کمیونزم پارٹی کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا موجد کون تھا؟ یہ پارٹی خدا کی منکر تھی، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو مذہب سے لڑایا جائے۔ اس مذہب کے موجد یعنی ایجاد کرنے والا مارکس اور لینن تھے، جنہوں نے دنیا میں ایک بڑا فتنہ اور فساد پیدا کیا۔ کیا شیطان کسی نبی کی شکل میں آ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ شیطان کسی نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ رات کو آسمان پر جو سفید راستہ کی شکل میں
سیدھی لکیر نظر آتی ہے، یہ کیا ہے؟ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پلسرات ہے۔ اس کو پلسرات کہنا تو غلط ہے، بلکہ اس جگہ سے قیامت کے دن آسمان پھٹے گا۔ مجتہدین تو بہت ہوئے، پھر ائمہ اربعہ کی کیوں تقلید کی جاتی ہے؟ اور ائمہ اربعہ کی تو تقلید کی جاتی ہے، تو سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی جبکہ ان کے فضائل ائمہ اربعہ سے زیادہ ہیں؟ تو جواب ہے اس کا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین یقیناً ائمہ اربعہ جو مشہور 4 امام ہیں فقہ کے، ان سے زیادہ ہے، بلکہ بدرجہ افضل و برتر ہیں۔ مگر چونکہ صحابہ کے دور میں علوم کی تدوین نہیں ہوئی تھی، ائمہ اربعہ نے علوم کو مدون کر دیا۔ اس تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام میں سے کسی صحابہ کا مذہب مدون نہیں ہوا، اور نہ تابعین اور طب تابعین میں ہوا، تو احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے وہ سب ان چاروں کے پاس موجود تھا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کو معلوم ہو، دوسرے کو نہ معلوم ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ چاروں کو نہ معلوم ہو، چاروں ہی نہ جانتے ہوں۔ پھر ائمہ اربعہ میں کیوں ضروری ہے کہ ان چاروں میں سے صرف ایک ہی کی پیروی کی جا سکتی ہے اور دوسرے کی نہیں کی جا سکتی؟ تو قرن اول میں یعنی صحابہ کے دور میں خیر کا غلبہ تھا، خواہشات نفسانیہ کا عامہ دین میں داخل نہ ہونا تھا۔ جو شخص اپنے جس بڑے سے کوئی دین کا مسئلہ معلوم کرتا ہے، اس کی طبیعت کے خلاف پڑھتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے۔ آج کل ایسا نہیں ہے، بلکہ آسانی اور رخصت کی تلاش میں رہتے ہیں لوگ، اس لیے ان کے فقہ پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔